يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وآبائك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اندھے شیشے جلا جل چمکنے لگے جلورے سے دعوت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سربراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جس کا چل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر خران سطوت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام سارا مسئلہ ہی نگاہ عنایت ہے خالی نگاہ تو ابو جہل پہ بھی پڑی ہے ابو لہب پہ بھی پڑی ہے عتبہ پہ بھی پڑی ہے شیبہ پہ بھی پڑی ہے ولید بن مغیرہ پہ بھی پڑی ہے لیکن نگاہ عنایت سرکار یار غار پہ پڑی ہے اور حیدر کرار پہ پڑی ہے نگاہ عنایت جناب عمر پہ پڑی ہے جناب عثمان پہ پڑی ہے سرکار سلمان فارسی پہ پڑی حضرت خالد بن ولید پہ پڑی حضرت جہجہ پہ پڑی حضرت درار پہ پڑی حضرت ابو ذر پہ پڑی حضرت امیر معاویہ پہ پڑی حضرت سلمان فارسی پہ پڑی خالی نگاہ سب پہ پڑی مگر جس پہ نگاہ عنایت آئی تو پھر قسمتیں بدل گئی سبحان اللہ یہ جتنے بھی گلستان علم کے تابندہ ستارے آپ دیکھ رہے ہیں اساتذہ حدیث شیوخ حدیث شارحین کتب درس نظامی جامعہ مفتاح العلوم کے مدرسین طلباء ان سب پہ خالی نگاہ نہیں پڑی ہوئی نگاہ عنایت پڑی ہوئی اور جس پہ نگاہ عنایت پڑ جائے وہ پھر در یار والا نہیں رہتا وہ دل یار والا بن جاتا ہے یہی نگاہ جو ہے حضرت غوث اعظم پہ پڑی امام اعظم پہ پڑی مجدد پاک پہ پڑی قائدار گولڑا پہ پڑی حضرت امیر المجاہدین پہ پڑی علم الدین پہ پڑی ممتاز قادری پہ پڑی سارا مسئلہ ہی نگاہ عنایت دعا کرے اللہ ہمیں کسی کی نگاہ عنایت نصیب آمین بس نگاہ عنایت پڑ گئی سارے مسئلے حل ہو گئے یہ مبارک
ختم شریف کی تقریب ہے، جن کے ختم پاک میں ہم حاضر ہیں، صوفی باصفا، وہ بھی دل یار والے ہیں، وہ بھی نگاہ عنایت والے ہیں۔ میں نے حلف اٹھا کر عرض کیا تھا حضور اس بات بزم میں تو اپنی بخشش کے لیے آ رہا ہوں، میں بیان کے لیے نہیں آ رہا۔ کچھ اصلی ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے وہ پاس جانے سے رب قرآن میں کہتا ہے کہ وہ کل کو ہوں، ان کا کتا یعنی خالی کتا نہیں، وہ تو نکرا ہے، لیکن وہ غار میں جانے لگا تو دیکھا باہر لوگ کھڑے ہیں، وہ 7 درویش جانے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے۔ انہوں نے کہا ہم نے بتوں کی پوجا نہیں کرنی۔ بادشاہ نے کہا تو ہڑلا چھڑو، کریک ڈاؤن ہو گیا جناب، پڑھ لو بندے۔ یہ 7 فقیر تھے، تو اس وقت بھی لبیک کا وجود تھا جی، یہ 7 لبیک والے تھے۔ اہل حق ہر زمانے میں ہو گئے، کبھی بھی زمانہ اہل حق سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یہ بادشاہ کے سامنے اڑ گئے، نہیں کرنی بتا کی پوجا۔ کیوں؟ فرمایا ہم در یار والے ہیں نہیں، یہ بادشاہوں کو بھی سلام کرتے پھریں، ہمارا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے جنہوں نے خالی جرابیں پہننے پر کہہ دیا جناب خان صاحب جرابیں پہن کر گئے۔ تو میں نور اللہ قادری ہو کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ان سے بڑا عاشق رسول نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگے نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہمارا تعلق لبیک کے ساتھ ہے، اور ہم کٹ تو سکتے ہیں لیکن ظالم کے آگے جھک نہیں سکتے۔ ان کا پھڑ لو جناب، پھڑ لو۔ تو وہ ایک غار کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے مصلحت کے پیش نظر، قرآن کا واقعہ ہے، جائز تھا اس لیے وہ گئے۔ جب غار میں جانے لگے تو باہر ایک بکریاں نظر آئیں اور ایک بکروال نظر آیا، نال ایک چھوٹا سا کتورا بھی نظر آیا۔ ان کے قلب میں دل میں یہ خیال گزرا کہ جے اسی اندر جاواں گے کہ پھونکے گا، کیونکہ کتے دا کام ہوتا ہے پھونکنا۔ بکریاں دے نال مگر ٹردا سی بکریاں نو شیکن واسطے، کہنے لگے بھونکے گا بادشاہ تک خبر جائے گی تے پولیس والے سن پھر پھڑ کے لے جان گے۔ یہ خیال انہاں دے دل دے اندر لنگیا، خطرہ صوفیاء دی اصطلاح دے اندر ناخ دے اس کتے نو پتہ چل گیا تے کتا رب دی بارگاہ چ اپنی زبان عرض کر کے کرن لگے یا اللہ مینوں زبان دے دے، میں تیرے درویشاں دے نال گل کرنی۔ رب نے قوت گویائی دے چھڈی تے کہنے لگے اللہ تخشوا من جانبی۔ علامہ راضی نے لکھیا ایک ہوتا ہے نا کہتے ہیں کہ سورج کو چراغ دکھانا، جڑا چراغ بھی نہ ہوئے وہ کی دستے گا۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی تعارف نہیں، کچھ بھی نہیں ہم نے کیا، سب کچھ جو کام کیتا جی انہوں نے جڑے اندر رہ کے، اسی کچھ بھی نہیں کیتا، سان چڑھ بھی نہیں پہ کام کیتا حضرت بابا جی خادم حسین نظوی سے تعارف نہیں کرتا۔ ایک کو تھوڑا سا کتا ہو کے جناب رب نو کہندا ہے یا اللہ میں زبان دے میں اے درویشاں نال گل کرنی ہے۔ سورہ کہف کا واقعہ 15 سپارے میں بول پیا جی، زبان دے چھڈی، رب نے قوت گویائی دے چھڈی، بول پیا کہنے لگا لا تخشوا من جانبی انا احب احب اللہ نامو انا اورثکم۔ کہنے لگا تسی میرے بارے سوچا کہ میں تانوں بھونکاں گا؟ کہنے لگا میں کتا ضرور ہاں مگر میں زمانے دا مرزا جیل بھی نہیں۔ کتا ضرور ہاں میں وہابی نہیں ہے جڑا رب دے ولیاں نو کہوندا جا جا کے اندر سو جاؤ، جنی دیر تسی اندر ستے رہو گے پہرا میں خود دے دوں۔ رب قرآن میں کیا دن حشر کا ہوگا جی کتا جنت ہی جا رہے ہوگا جی، رب نے جنت کتے واسطے بنائی ہے؟ فرمایا نہیں، جڑا نکرا ہوئے گا وہ نہیں جائے گا، جڑا مرخا ہوئے گا بکل کو فرمایا خالی کتا نہیں جائے گا، جو ان کا کتا ہوگا وہ جائے گا۔ تو یہاں بھی سارے نکرا والے نہیں بیٹھے، سب یہ سب مضاف الیہ والے بیٹھے، سب مرخا بیٹھے۔ جڑا انہاں دا کتا بن جائے رب انہوں کہنا تو جنت ہی ٹر جا، تے جڑا ساری زندگی سردی گرمی دے اندر معذوری دے اندر صحت دے اندر یہی آپ کے میں کتا پاک رسول اللہ اتنی بات ہے۔ سارا مسئلہ حضور نگاہ عنایت نے یہ جے سن سمجھ آ جائے گی تو پھر رولا ہی مک جائے گا۔ اساتذہ کرام یہاں پر موجود ہیں، یہ ہماری پشت پناہی فرما رہے ہیں
ورنہ شیوخ حدیث کے سامنے جو ہوئی لم اکن، میں لم اکن، میں ہوئی نہیں کچھ، میں جناب نوں صرف اس واسطے تھوڑی دیر واسطے سما خراشی واسطے اے سنگی جڑے آئے انہاں دا عقیدہ بچ جائے۔ تو عقیدے کے حوالے سے چند ضروری باتیں ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ اس نیت سے کرنا چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن کوئی ایک بندہ بھی بچ گیا جی، کوئی مرزا جیلمی دے پیچھے جان تو وہ ایمان عقیدہ بچ گیا تے سرکار راضی ہو کے خوش ہو کے اتنا فرما دیں گے یہ بھوکتا رہا تینوں جان دیوا۔ پیر میرے علی شاہ صاحب کو خواب وچ کوئی ملیا، آپ کسی دی خواب وچ تشریف لے آئے تے انہیں پوچھا حضور سناؤ کی بنیا؟ فرمایا کہ رب نے ساڈا بھونکڑا قبول کر۔ کہ جی تسی سید ہو کے گل کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں ہاں، حضور دی امت جدھر جاندی سی کہ اسی کہندے سا ادھر نہ جانا، ادھر راستی کھلوتے اسی حضور دی امت کو انج روکیا جویں بکریاں دے نال ایک کتا ہوندا ہے بکریاں کو اکٹھا کر کے رکھتا ہے۔ فرمایا حضور دی امت ادھر جاندی سی اسی کہندے سا نہیں ادھر نہ جانا، ادھر خارجی کھلوتے ہیں، ادھر ناستی کھلوتے ہیں، ادھر تفصیلی کھلوتے ہیں۔ فرمایا سی حضور دی امت کو شیخ شیخ کے اکٹھے کرتے رہے ہیں، حضور دے در والوں انہوں شیخ دے رہے ہیں، او حضور دے در تے پہنچ گئے، رب نے ساڈا بھونکڑا قبول کر دیتا، رب نے سن بخشا۔ اس نیت نال میں چند گلاں اسالے ثواب دے حوالے نال عرض کرنا چاہنا جی۔ سارے نالوں پہلی گل ہے لوگ کہندے جی سنیاں تے بریلویاں نے اے ختم جڑے نتیجہ 7واں 10واں 40واں سالانہ اے کھان پین دے بہانے بنائے بریلویاں تے ساڈی قوم بھی سبحان اللہ جناب نکا جا ایک سوال سنتی کسی کو لو آ کے دی حضرت قبلہ جامع صاحب وہ بندہ سوال کر رہے سی جی ختم دین دی ہوتی جائز ہے یا نہیں جائز؟ وہ ایک بندہ ملتا ہے جی انہیں کہتے ہیں انگوٹھے چومنا، استاد جی بتائیں قبلہ شیخ الحدیث صدیق دہلوی صاحب ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ جی جی کرو جی۔ وہ جی استاد جی ایک بندہ میرے اسی کہندہ سی تسی انگوٹھے چوم دے دلیل حضرت قبلہ زہیر الاقصف بتائیں جی وہ ایک بندہ ملا وہ کہنے لگا جی اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں ہے تو میں پریشان ہو گیا۔ یہ جس لمحے دے اندر تو پریشان ہو گیا میں سمجھتا تو اس لمحے دے اندر امت اجابت ہی تو نکل گیا ہے، تو امت دعوت ہی چاہیے۔ امت دعوت ہی سکھ بھی ہے، ہندو بھی ہے، کافر بھی ہے، عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے۔ جیڑا ہوگے سائیاں دا چنڈیا یا جہدے تے سائیاں دی نگاہ پہ جائے ساری دنیا ایک پاسے ٹر جائے، وہ کہتا نہیں 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 میرے ہاتھ بھی کٹے گئے میرا جسم بھی کٹیا گیا، یہ باوجود اگر سامنے وقت کا حاکم ہو کے کہنا ہاں تو گواہی دینا حضور اللہ دے نبی ہیں ہاتھ کٹے لتاں کٹیاں پیر کٹے موٹے کٹے تو پھر بھی کہتے ہیں ہاں میں گواہی دینا میں حضور اللہ دے آخری رسول ہیں۔ اگر مسلمہ کذاب اسود یا کمینہ دجال کرے ہاں 10 منٹ تو گواہی دینا ہے کہ میں رسول ہوں، اب وہ جواب آتی میں تیری کھچن دی آواز ہی نہیں آ رہی تو کہتا ہے سبحان اللہ تسی نہ بولنا پرچے ہو جان کے بعد بالکل نہ بولنا تسی نہیں بولنا کوئی نہیں چپ کرو بہت پھڑ کے رہ آپ یاد رکھیں توجہ آپ کہتے ہیں پیر صاحب آ رہے محفل پہ تو تاجدار ختم نبوت کا نعرہ نہ لگائیے گا، مسائل پیدا ہوں گے، مسائل ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے جس کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے لبیک والے مسائل میں اضافہ کریں۔ ساڑھے ختم کا بھی لبیک کا نعرہ لگے گا، ساڑھے بیاہ کا بھی لبیک کا نعرہ، ساڑھیاں خوشیاں کا بھی لبیک کا نعرہ، ساڑھے چہرے کا بھی لبیک کا نعرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیڑا جو کسی داشف ہوئے گل اسے نہیں کرتا وہ وقت ٹور گیا جنہوں پرچے ہوئے سن وہ نعرہ کھل کے لایا کرو نہ پرچہ نہ خرچہ صرف چرچہ ہی چرچہ ہوگا۔ وضو دے 4 فرض ہیں، چوتھا فرض ہے پیر دھونا، جے پیر ہی نہیں ہو تے 3 فرض ہون گے نا جی، کیونکہ پیر ہی نہیں ہو 3 فرض ہیں۔ تے جڑا مفتاح العلوم وچ آیا گھروں اپنے ہاتھ گھر چھڈ کے اودے تے فرض ہی نہیں ہے کہ وہ ہاتھ چکے، تے جڑا ہاتھ لے کے آیا اودے تے فرض ہے حضور دا نام آئے گا انہوں ہاتھ چکنے پینا ہے۔ توجہ کیونکہ کھسیاں دا مدرسہ نہیں ہے، غیرت مند باپ کے غیرت مند پتر دا مدرسہ ہے۔ انجے نعرے لاؤ کہ بابا حضرت امیر المجاہدین اپنی قبر کے اندر بیٹھ کے تاڑے وال توجہ کر کے پھر رسول اللہ دی طرف توجہ کر یا رسول
کی امت کو آپ نے قدمہ دے اندر پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ توجہ جی، بس اتنی بات، نٹ کے بولے کچھ نہیں۔ آپ کہتے ہیں جی یہ کھانے پینے کے بہانے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کھانے پینے کے بہانے نہیں ہوتے، یہ سارے لوگ ختمہ سے تھوڑی روٹی کھانے بلکہ رب تو انہوں نے بھی دیندہ ہے جڑے رب نو مندے کوئی نہیں۔ بھابیوں نو رب نہیں روٹی دیندہ۔ ساڈے سنگی حضور سیدی جیڑی تشریف لے گئے تو کہندے نے بھابی بھی ساڈے نال انہاں نے پھڑ لیا۔ ہن جدوں نعرہ لگے اسی تے ساڈا تے لنگ جاندے سی نعرے لا کے، جدوں نعرے لائیے لبیک 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 یا رسول اللہ تو وہ بھی ہاتھ چکے، مگر وہ چکن دا انداز وکھرا ہوئے، وہ کہے لبیک لبیک لبیک۔ جدو یا رسول اللہ دی باری ہے چپ ہو جائے، وہ کہن تو بولتا کیوں نہیں ہے، بولتے کیوں نہیں، لبیک لبیک ترے باری کہے، لیکن جدو یا رسول اللہ، تو اصل بات یہ ہے مالک چاہتے ہی نہیں ہے کہ کسی کمینے کی زبان پر ان کا نام آ جائے۔ ہاں ورنہ 6 لاکھ بندہ تے رائیویٹ بھی کیا نا، لوگ کہنا جی اے نا مجھے رسالت مارچ کے اندر کیوں نہیں گئے، کیا یہ مسلمان نہیں ہونے کا تم مانتے ہو گے؟ یہ الگ مسئلہ، یہ بات ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ ورنہ سے وہ کسی پہ غیرت بھی نہیں ہے کہ جڑے باطل نو باطل نہ کہہ سکے، مگر یہ ابھی بحث کے مضمون نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ادھر آتا ہی وہ ہے جس کا جو بریڈ ہے وہ میچ کرتا ہوتا ہے باب خادم کے ساتھ، ہر ایک آئی کی سچائی، کیونکہ مستند رستے صرف وہی مانے گئے جن سے ہو کر میرے دیوانے گئے۔ نگاہ عنایت پہ جائے پھر بندہ فیض آباد بھی پہنچ جاتا ہے، نگاہ عنایت پہ جائے پھر بندہ لاہور بھی پہنچ جاتا ہے، پھر بندہ کالا شاہ کاکو بھی پہنچ جاتا ہے، تیمیو کالج بھی پہنچ جاتا ہے، سازوں کی بھی پہنچ جاتا ہے، کاموں کی بھی پہنچ جاتا ہے، اللہ کے فضل نال وزیر آباد بھی سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا جی یہ کھانے پینے کے بہانے نہیں ہوتے، یہ حضور کی امت کو بخشوانے کے بہانے۔ کہتے ہیں اچھا آپ کو پتا یہ ایک مضمون پر تو رہتے نہیں ہیں، مناظر بھی بیٹھے ہوئے یہاں پر، ایک جواب ہی ہوتے پھر دوسرے پاس سے جانے جی۔ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ جی کیا اللہ کے نبی کا ختم چیلم ہوا تھا، تیسرا ہوا، 10واں ہوا، 7واں ہوا، برسی ہوئی؟ میں نے کہا نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو بدعت ہے، جو کام رسول اللہ نے نہ کیا ہو وہ بدعت ہے، جو حضور نے کیا وہ سنت ہے، سنت والا کام کرنا چاہیے، بدعت والا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں کرنا چاہیے، تو کہتے آپ کیوں کرتے ہیں؟ جب رسول اللہ کا ختم کل نہیں ہوا، تیسرا نہیں ہوا، 7واں نہیں ہوا، 10واں نہیں ہوا، جمعرات نہیں ہوئی، 40 نہیں ہوا، تو سب کیوں کرتے ہیں؟ جو آپ سنن دے موڈی چاہو جی دی بن کے آیا نہیں ہوں، فقیروں کا ایک منگتا کتا سا بن کے آیا ہوں، خیرات لینے کے لیے آیا ہوں، میں سنیے تسی جاگو، تاڑے جاگڑ دا ویلا آ گیا۔ کہتے ہیں جی تم کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ختم ان کا ہوتا ہے جو مر جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ ختم انہوں کا ہوتا ہے ساڑھے والے جڑے فوت ہو جاتے ہیں، جڑے دنیا تو پردہ کر جاتے ہیں، اور جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے شاہ بریلی کہہ گئے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے۔ نہیں ہم تو نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا جو خود مردہ ہو وہ رسول اللہ کو زندہ کیسے مانے؟ کیونکہ رب خود قرآن میں کہتا ہے سورہ بقرہ شریف میں سمم بکمن عمیٌ، سمم بکمن عمیٌ، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں۔ رب انہوں نے کہہ رہے ہیں وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جڑے سنتے سن رب فرماتا ہے یہ بہرے ہیں، جڑے بولتے سن رب انہوں نے کہتے ہیں گونگے، جڑے بہرے سن رب فرماتا ہے اندھے۔ اندھے کس طرح ہو گئے، گونگے کس طرح ہو گئے، بہرے کس طرح ہو گئے؟ حالانکہ وہ دیکھتے سنتے بولتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سونی ورڈ کٹی، فرمایا محبوب حسینہ نو انا تاں کہتے ہیں جنہوں ساڑا یار نظر نہ آئے وہ انا ہی تو ہوتا ہے، جدی زبان تے صلی اللہ دے نغمے نہ ہون وہ گھنگا ہی تو ہوتا ہے، تے جدی کناں دے اندر ساڑے حبیب دیا گلاں نہ جاون بہرا ہی تو ہوتا ہے۔ اب وہ دوسرے سپارے کے اندر رب فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا جڑے میرے محبوب کی محبت کے اندر قتل کر دیتے جب تسی انہوں نے مردہ نہیں کہنا، ہاتھ الگ ہو گیا، دھاڑا الگ ہو گیا، سارا الگ ہو گیا، لتاں الگ ہو گیا، حضرت امیر حمزہ کا قیمہ بڑھ گیا، حضرت انس بن نضر کا قیمہ بڑھ گیا، عبداللہ بن جہش کا ہاتھ نک کن کر دیتے گئے۔ رب فرماتا ہے انہوں نے مردہ نہ آپو، وہ نہ سن سکتے، نہ بول سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ چھو سکتے۔ اللہ فرماتا ہے
زندہ فرمایا میں رب ہو کر کہہ رہا ہوں زندہ ہے، جو نہیں مانے گا وہ کافر ہے، تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو کہتے نہیں اچھا چلو حیات نبوت پر حضور زندہ ہے، جس پر دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا بغیر دلیل کے مانتے ہیں، لیکن کہتے نہیں دلیل دو۔ یہ مسئلہ حضور کو سمجھ آ گیا جڑا داڑھی شریف کی نعمت تو بھی معلوم سی تے سر تے امامہ بھی کوئی نہیں سی تے ٹوپی بھی کوئی نہیں سی، ساڑے لاہور کے اندر فقیر لیٹے ہیں واصف علی واصف، انہوں مسئلہ سمجھ آ گیا تے نان سٹاپ داڑھی والے کو مسئلہ نہ سمجھ آیا، وہ کو ایک بندہ کتابیں لے کے ٹر گیا، انہیں کہا کیویں آنا ہے؟ وہ کہنے لگا جی تسی کہندے ہو کہ حضور زندہ تے میں دلیل دیو، تے واصف علی واصف حضور کا ذکر سن کر کیوں ہونا شروع ہو گئے، وہ کہے میں تیرے کو دلیل مانگ رہا تینوں حال پہ رہے۔ واصف کہنے لگا چلیا اور مچھلی کے سامنے پانی کا تذکرہ کرے گا کہ مچھلی کے اندر کوئی حرکت پیدا ہوئے گی نا، فرمایا اسی طرح عاشق کے سامنے محبوب کا ذکر کرے گا تو عاشق نہیں پھٹ گئے گا۔ ساڑھے استاد گرامی نے تربیت کی تھی، امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے جس قوم میں کہنا درود پڑھو، فرمایا اس قوم میں تقریر میں سنا۔ آج تک درود پڑھی آتی ہے تو خطیب کہتا ہے جی درود پڑھیے، اونچی آواز سے پڑھیے۔ استاد فرماتے سے جنہوں اتنا بھی نہیں پتا میں اپنے آقا کو بولا تو درود پڑھنا اس قوم کو تقریر کر دی، تو واصف کیوں کریں؟ انہیں کیا جی کی دلیل ہے حضور زندہ؟ واصف کہنے لگا دینا میں تم دلیل، میں جا سامنے تو مسلم علمی کتابی ہے، میں مومن اس کی جرابی ہے، انہیں کہا دلیل کی ہے؟ واصف کہنے لگا جنہ تیرا ظرف ہے تیرے ظرف کے مطابق میں تیرے دلیل دے رہا، قرآن حدیث نہ تو سمجھ سکتا ہے، نہ تیرا ابا سمجھ سکتا ہے، نہ تیرا دادا سمجھ سکتا ہے۔ اور بندے میں وہ کہتے ہیں جی مرزا جیلوی نے بھی تو بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ سامنے رکھی ہے، تو وہ بھی حدیثیں بیان کرتا ہے، تو اس کے چہرے پہ نور کیوں نہیں ہے؟ کہ ساڈا بابا انج کر کے ویکھدا سی تے دنیا نوں علاقے کے میں رکھ سکتا سی، اس کا جواب ایک لمحے دے اندر میں دے چھڑنا۔ میں کیا بابا ہے ویکھ میں بابا فرید ساؤنڈ تے گفتگو کر رہا، ایک بٹن پیچھے دبا دے بند کر چھٹے تے پھر کوئی بندہ پوچھے جو اوتے والے نوں آواز کیوں نہیں آ رہی، باہر والے نوں آواز کیوں نہیں جا رہی، تے انہوں کیا جائے گا بھائی کنیکشن ہی نہیں جڑیا تے آواز کیویں جائے گی؟ جڑا بندہ کہندا جی اودے چہرے تے نور نہیں، حدیثاں تے وہ بھی بیان کردا، اور میں کہا جھلیا رسول اللہ نال کنیکشن ہی نہیں تو نور کتھوں آئے؟ نور لینے کے لیے نور والے کی غلامی میں یہ چہرے تھا، یہ دیکھ لیں جی سید محتاج تعریف نہیں ہوتے تھی، سادات کی تعریف ہم نے کیا کرنی جو ہے سید، اور باقی علماء یہ میری تعریف کے محتاج ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی تعریف تو رب نے فرما دی۔ جرفع اللہ الذین، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے رتبے بلند کر دیے جن کو ہم نے علم دیا، ہم نے ان کے رتبے بلند کر دیے۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا جڑے عالم ہیں تے جڑے غیر عالم ہیں برابر کیوں ہو سکتے؟ بلکہ امام کلیوبی نے تے انتہا کر دیتی، فرمایا جنے کسی عالم دے نال بیٹھ کے دسترخوان تے روٹی کھادی رب نوں بھی بخش چڑھے گا، سبحان اللہ۔ فرمایا جڑا کسی عالم دی بستی دے اندر رہندا سی رب اودی بھی بخشش فرمائے گا، فرمایا جنوں کسی عالم دی تے غیر عالم دی برابری ملتی ہوئی گی رب انہوں بھی بخش چڑھے گا، تے ایک فرمایا جنے عالم دے نال اپنی سنگت رکھی رب انہوں بھی بخش چڑھے گا۔ ایک بندہ ایسا ہوئے گا جڑا کہے گا یا اللہ میں نہ عالم کو جانتا نہ میری تو دی برادری ملتی، ہاں میرا ایک دوست ایسی جڑا امیر المجاہدین دے نال پیار کرتا سی رب کے احمد والے دن انہوں بھی بخش چڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ کلیوبی لکھے گئے نادر الکلیوبی دے اندر جو واصف علی واصف نے ضرور جڑا جملہ کیا اللہ دی قسم مولویاں نوں زیادہ ہے فقیراں نوں سمجھ آندا ہے، کیوں؟ علم رکاوٹ ہے، علم ہاتھ نہیں، علم ہاتھ ہنج نہیں کرن دیندا، علم ہنج نہیں کرن دیندا، علم حضور کا نام آ جائے چون تو لیے ایک بار، اب ایک قسم میں رسول اللہ کا نام 10 مرتبہ ہے، مولوی ایک ہی مرتبہ پوچھے چونتا ہے، حالانکہ نام تو 10 مرتبہ آ رہا ہے۔ علم رکاوٹ ہے، خالی علم پڑھنے سے بندے کی بات بنتی نہیں ہے۔ مولا روم کہہ گئے 7 کتابوں 7 ورق کر نار کن، فرمایا جڑی کتاب تینوں جناب تو دور لے جائے انہوں تیری لا کے ساتھ چھڑ، کہ فرمایا جڑی خالی جہالت ہوئے کتاب نہ پڑھی ہوئے مگر تیرے دل کے اندر حضور دی محبت پیدا کرنا ہے، فرمایا اس کتاب کے نیڑے ہو جا۔ سبحان اللہ۔ سننا جی ایک داڑھی منڈے کا جواب دے دینا، جڑا داڑھی شریف دی نعمت تو محروم رہا ہے، کہنے لگا او باقیا تو کہنا ہے کہ رسول اللہ زندہ نہیں ہے، پھر مینوں دس اگر حضور زندہ نہیں ہے کہ رب صبح شام تے دوپہر تے رات نو درود تے سلام دی بادشاہ کہتے تے نازل فرمائے، اے جڑا یصلون مضارع کا صیغہ ہے اے رب نے کدے واسطے استعمال فرمایا؟
تو پھر تیرے تے نگاہ عنایت نہیں پئی، ورنہ نگاہ عنایت پہ جائے ہاتھ ملانا ضروری نہیں ہوتا، نگاہ عنایت پہ جائے ملاقات ضروری نہیں ہوتی۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا کوئی پھیک کبھی ابو چاہت رہتا ہے، کوئی بغیر پٹھیاں بھی ویسے کر نہیں پاتا، کوئی بن پٹھیاں بھی ویسے کرنی بن جاتا ہے۔ اچھا چلو آگے چلتے ہیں۔ میں نے کہا جی چلیے، خلفائے راشدین کا نہیں ہوا ختم تو تم کیوں کرتے؟ خلفائے حدیث میں تو ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفائے راشدین المہدیین۔ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی کام کرنا جڑے میرا صحابہ نے کیتا تے صحابہ دا ختم تے نہیں آج تک نہیں سنیا دی صدیق اکبر دا تیسرا ہو رہا ہے یا سالانہ اس سے پاک ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، تو تسی کیوں کرتے ہو؟ اور میں کہا چلیا جنہاں دی گل تو کرتا ہے رب نے نازل وچ فرما چکیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا حبیب جڑے تیرے نال راضی اسی انہاں دے نال راضی۔ ایک ساڈے واسطے ہوندا ہے کہ تیرے پنجن پاک دا وسیلہ قرآن شریف درود شریف دعا کرتے ہیں یا اللہ اے اتنے علماء بیٹھے جناب ہوں دعا ہوئے گی تے سینکڑوں طلباء بیٹھے ضعیف العمر لوگ بیٹھے چٹی داڑھی والے لوگ بیٹھے، دنیا دا دستور ہے جی کسی دا بوہا 5 واری کھڑکا دے او کھول چھڑدا ہے، جدوں اتنے بڑے بڑے پاکیزہ لوگ دعا مانگن گے، پاکیزہ لوگ آمین کہیں گے، کوئی ایک کہیں کی روح تے ہوئے گی کہ جڑی رب کو بڑی پسند آتی ہوئے گی، رب دی وجہ تو جان والے دے رتبے بلند فرما چھڑے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جی ایک حسن اتفاق، ایک ہوتا ہے سوء اتفاق، ایک سوء اتفاق ہو گیا جنازہ میں پڑھانے دا جو کسی نے کہا جی تسی پڑھاؤ، میں آگے جان لگا تو مولوی نے میری باں پڑھ لی مجھے خیر ہو گئی، کہنے لگا جی آپ میں مقیم امام ہوں یہاں کہوں آپ مسافر ہیں تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جہاں کا امام رہتا ہے اس کی اجازت کے بغیر آپ امامت نہیں کر سکتے، تو میں نے کہا دے دیں اجازت، کہنے لگا اجازت ایک شرط پر دوں، میں نے کہا جنازے تے شرط جنازے شرط، کہنے لگا ہاں ایک شرط ہے، میں نے کہا بتائیے، کہنے لگے جی آپ نے نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگی، میں کہا قبول ہے، جیڑی اندر مانگا گا انہاں دا کی کرے، جیڑی اندر مانگیں گے اللہ مغفر لی حینا و میتنا او دا کی کرے گا، سلام تیرے آواز ہے فاتح شریف پڑھ لو، میں کہا بس اتنا ہی سی، میں کہا تو جدو مرے گا سٹامپ پیپر لکھوا لے، تیرے مرن کے نہ فاتحہ پڑھیں گے نہ جنازہ پڑھیں گے، انجی ٹوڑ کے تک دفرا چھٹا کے سوڑ چھٹا کے، مرنے والا بھی سوچے گا کہ بے وفائی بھی کی تھی مولوی نے کیڑی جگہ چاہتی کی۔ خوش نصیب ہو جناب اہل سنت و جماعت کے غیور نوجوانوں، اللہ نے آپ کو مسلک کی ایسا دی، آپ مر جاتے ہیں آپ کا مسلک ہی نہیں مرنے دیتا، آپ کا مسلک مرنے ہی نہیں دیتا جناب، نہیں پہنچتا ہی نہیں ہے کہ سواب ہی نہیں پہنچتا، میں کہا کہ میں پتہ چلے نہیں پہنچتا، تیرے کان نہیں جا کے آل حضرت جملے آل حضرت فرمانے تیرے کان نہیں جا کے جبریل لے کے نہیں پہنچتا، تیروں کیوں نے کیا نہیں پہنچتا؟ کہتے نہیں پہنچتا۔ ہمارے دادا استاد حضرت مولانا محمد عمر صاحب چشتیوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا اصالہ ثواب پہ مناظرہ تھا، تو دلیل کی دنیا میں اہل سنت سے آگے کون ہو سکتا ہے؟ مسجد شریف میں داخل ہونے لگے تو سامنے دوسرا مناظر بیٹھا تھا، آپ نے فرمایا تیرے 8-10 کٹھیاں کاٹ چھڑی، وہ تو اپنی جگہ سے اوپر ہو گیا اور بڑبولا ہو کر کہنے لگا آپ مناظرہ کرنے آپ تو گالیاں دے رہے، فرمایا تینوں نہیں کٹیاں تیرے پردادے نے کٹی، کہتا ان کو تکلیف ہوتی ہے، آپ فرمانے لگے اچھا گانا نال تکلیف ہوتی تھی آیت نال رحمتہ نازل نہیں ہوتی ہوگی، اتنی بات ہے۔ اللہ کا شکر ہے سنی پڑے تو ضرور پہنچ رہے، ضرور پہنچ رہے۔ اس پر ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں جی، یہ صلحاء کی برکت سے مرکات شریف میں مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح ذکر کرتے ہیں، کتاب الصلاۃ میں صفحہ نمبر 200 ہے، اور حدیث شریف کے بہت بڑے امام ہیں حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ واقعہ لے کر آئے کہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، عجیب بات ہے، نماز میں پہنچتا ہے اور سلام پھیر کے کہتا نہیں پہنچتا، ربنا اغفر لی ولوالدیّ، یا اللہ سانو بھی بخش دے، ساڈے ماں پیو نو بھی بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قیامت تک آنے والے سنیاں نو بھی بخش دے۔ نماز کے اندر رسالے ثواب کر رہے ہیں، اور ایک دعا اسی منگتے ہیں، ایک دعا کو صفات میں بھی نماز منگی ہوئے گی، کی حال ہوتا ہے گا جی جدو رسول اللہ یہ دعا مانگ رہے ہوں گے، یا اللہ
میرے والدین کے رتبے بلند فرما دے. حضور نے جنہوں نے دعا مانگی ہوگی اپنے والدین واسطے اجابت کرے. آج یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور کے والدین جنتی نہیں. میں کہا تیرے ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. محی الدین ابن عربی نے دسیا جی پہنچتا یا نہیں پہنچتا. اے پچھلے سال ڈرامے چلائے اسی تو نہیں دیکھے ہے اردو والے تے نہ پتہ ہے کہ دیکھنا انہاں دا کی مسئلہ ہے. بہرحال سننے چاہیا کہ وہ انہوں نے ایک تصور پیش کیتا شیخ محی الدین ابن عربی کا. یہ محی الدین ابن عربی والے اس صف کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جناب یہاں پر جو ایک جال مرکب اور ایک اجل پر بھی کرم فرما کر اس سے گفتگو فرما رہے ہیں. کہہ رہے ہیں اے گفتگو کر لو ورنہ جہاں پر شیوخ حدیث ہو وہاں پر جو طالب بھی نہ ہو اس نے آ کر کیا گفتگو کرنی ہے. شیخ محی الدین ابن عربی نے دسیا جی آپ مولوی بھی ہیں صوفی بھی ہیں فلسفی بھی ہیں جناب. آپ فرمانے میرے ایک سنگی نے دعوت کی تھی میری دن میں ان سے ٹر گیا فحضر تو طعام مابعد الاصحاب. لنگر شریف سامنے آیا روٹی کھانے لگے تو فیہم شاب مشہور بالکشف. ایک نوجوان سی اللہ نے انہوں کشف قبور دی نعمت عطا فرمائی سی تو رونا شروع ہو گیا روٹی کھانے. کشف قبور کی ہے جی. کشف قبور ہے کہ بندہ ہنج اکھا ہنج کرے تو انہوں پتہ چل جائے کہ قبر والے نال کی ہو رہا ہے. جی حضرت امیر المجاہدین نے فرمایا سی 1000 سال بعد بھی کوئی آ کے کوئی کشف والا بندہ جدی ہے اکھاں بھی ہونے. علامہ اقبال فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی دلے بینا بھی کر خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے. اے اکھاں دا نور سارے کولے دل دا نور کسی کولے. اے نور تائیں ملتا ہے جنہوں نگاہ عنایت پہ جائے. حضرت استاد گرامی فرمایا کرتے سن 1000 سال بعد بھی آ کے کوئی بندہ میری قبر کے اوپر لبیک کا نعرہ لائے گا کہ میں اندروں ہاتھ چک کے جواب دوں گا لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. ایک کشف نصیب ہو جائے. مثلا یہ کشف نہیں ہے نبض دے کے کہتے ہاں یہ بیماری ہے. تو میرے دادا مرشد حضرت گنج کرم سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا حضور سینے سے بڑا درد ہوتا ہے. آپ نے غور نہ تکیا. آپ نے فرمایا کہ میری نگاہ کہتی ہے تو کسی بے ادب دے نال جفی پا گیا ہے. مننے ہی نہیں. آپ نے فرمایا کاٹ کے میں دوبارہ بکواس کر رہا ہے. 10 منٹ بعد آپ کی کہتا حضور میں اپنا سارا سی ڈی آر کٹوایا تسی سچ فرما رہے سو میں جھوٹ بول رہا. اے کشف ہے. اے ہزاراں لاکھاں کروڑاں کسی نو نصیب ہونا ہے جناب. جنوں نصیب ہو جائے سبحان اللہ دی کیا بات. حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک بندہ علامہ اقبال لے کے گئے. 3 دن تک انہوں دلیلاں دیندے رہے. 3 دن تک وجود باری تعالی تو کو فلسفی ٹہریا سی. تے آپ فرمان لگے کہ 3 دن تھک کے دلیلاں دے کے فرمایا نظر میں ذہن میں نقطہ توحید تو آ سکتا ہے سمجھ میں نقطہ توحید تو آ سکتا ہے لیکن ایتے ہی بت خانہ ہوئے کی کر کے انہوں پڑھیا تے کہنے لگے آج ٹانگے تے بہتر میں شرک و شریف لے سکتا تو لے کر گئے. تو حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھے نہیں کتوں آئے ہو کی رہنا ہے. انہوں بٹھایا جڑا نہیں سی مندا رات میں ایتھے کول فرمایا کول پہ کول بٹھایا. پوچھے نہیں کتوں آئے. علامہ کو تو جانتے تھے آپ. یہ بھی نہیں پوچھا کی مقصد ہے. کول انہوں بلا کے میں ایتھے کان دے ہوتے تھاپڑا مار کے فرمایا جھوٹ نہ بولی سچ سچ دس تینوں رب نظر آیا کہ نہیں. رب دے جلوے تے جناب دے حجرے دے اندر بھی نظر آئے. اقبال بھی پڑھا پوچھا کہنے لگا ہاں کہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے سوچ خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ کی حیبت سے لائی. دو عالم سے کرتی ہے بے اگانا دل کو عجب چیز ہے لذت عاشقانی. شاید کوئی نہیں عربی فرمانا میں نو دیکھ کے آپ کی صاحب کشف سے آپ نے فرمایا رو کیوں رہے وہ کہنے لگے حضور اراؤنی فی العذاب. حضور میری ماں دنیا تو ٹر گئی ہے تو میں کشف کے ذریعے پتہ چلیا کہ میری ماں اس وقت عذاب کے اندر مبتلا ہے. سانو پتہ چل جائے گا کی ہو رہا ہے قبر والے نال. اسی ساری دنیا نو چھڑ کے لبیک والے نال جاؤں گے. سبحان اللہ. بسم اللہ دی پتہ چل جائے جڑے ٹر گئے نا انہاں نے وہ جنہاں
یار خرید نہ کیتا. شیر تے پڑھ دے مگر سانو پتا چل جائے کہ انہوں کھلے کنج دے پیرن کہ ساری دنیا چھڑ کے ساری دنیا نے لبیک کے جانا. یہ عجیب جھاگ نہیں لگی تانوں کی کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر جاتا نہیں. برادری بھی ہے رشتہ داری بھی ہے. حضور دا نمبر اسی بعد وچ رکھیا. اسی اپنے قد کاٹ ویکھ کے حضور دے نال محبت کی. اسی بڑے عجیب جے لوگ ہیں. چاہ دے اندر مکھی ڈے پے نا جی چاہ دے اندر تے پورا کپ ہی دھرو منہ دا کر چھڑ دے پورا کپ خالی کر دیندے. لیکن وہی مکھی دیسی گھیو دے اندر آندی تے کدی دیسی گھیو نہیں رو رہا. اسی فقط ویکھ کے مزاج ویکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. اچھا چاہ گئی تے کپ روڑ چھڑیا دیسی گھیو دے اندر آ گئی تو چونکہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ دیسی گھی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تو وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ساری دنیا کو چھوڑ کر اب محمد عربی سے وفا کرنا چاہیے. اور جنہوں نے وفا کی تھی جناب نے تھوڑے سامنے محی ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیوں رو رہے ہیں. انہوں نے کہا حضور امی جی نو عذاب ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا. آپ جیسے شریف کے اندر ایک حدیث فوراً شریف آئی. آپ فرمانے فوراً ایک حدیث شریف آئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حدیث سارے نو یاد ہے. من قال لا الہ الا اللہ 70,000 غفر له. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جنہیں 70,000 باری پہلا کلمہ شریف پڑھیا رب دی بخشش فرما چھڑ ہے. ومن قیل له اور پڑھ کے کسی نو بھیج چھڑے رب دی بھی بخشش فرما چھڑ ہے. پہلا دے میں پڑھیا کہ او دی بخشش ہو جاتی. فرمایا نہیں اگر وہ پڑھ کے کسی نو ایصال کر چھڑے ایصال ثواب کر دے رب دی بھی بخشش فرما چھڑ ہے. یہ پڑھ لو اپنے واسطے. بعد ہی 500,000 روپے دے کے پڑھانا وہ لطف نہیں نے جڑا آپے پڑھیا ہے. 12 دن کے اندر 70,000 باری پہلا کلمہ شریف پڑھیا جاتا ہے جی. دل یار والا ہوئے ہاتھ کار وال کام کاج بھی کرتے رہو نال دلو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 دنوں کے اندر پڑھیا جائے گا. نیت کر لو جی پکی. فرمایا جا بندہ 70,000 باری پڑھتا ہے رب دی بھی بخشش فرما چھڑتا ہے جے واسطے پڑھتا ہے رب دی بھی بخشش فرما چھڑتا ہے. شیخ فرمانا میں اپنے واسطے پڑھ کے رکھی آسا وہ یہ دن ابن عربی فرمانا جی تو میں انہوں روندیاں بیکھیا نا تو میں اپنے دل کے اندر ہی فَوَحَبْتُ فِي بَاطِنِي اندر دا بندہ نہ ہوئے جی. فَوَحَبْتُ اندر دا نہ ہوئے نا پھر انہوں صرف یہی نظر آنے جرابان لاکھ کے مدینے گئے. میں کہا جرابان لاکھ کے مدینے جائے کہ عشق رسول ہوگا ہے تو فیض آباد 12,000 شاید کھانا لا وہی شیر ہے بابا تینوں عشق رسول نظر نہیں آیا. کہنا کروں کی قادری ضرور ہے مگر اندر دارنا انہ نہ ہوئے بندہ. دعا کریا کرو کہ جڑی محبت اللہ نے تانوں دیتی ہے یہ محبت اللہ کبھی واپس نہ لے. ہاں اندر دارنا نہ ہوئے. ساڑھا بندہ جو کرنے چاہ گیا تھے وہ فیض آباد والے درنے تھے انہوں نے پیو نے فون کر کے کیا انہیں کیا آپریشن شروع ہونے لگیا ہے چونکہ مدینہ شریف میں مرجفین ہوتے تھے خبریں افواہیں پھیلاتے تھے. مرجفین ان کو کہتے ہیں افواہ پھیلا دینا. تو مرجفین کا حکم ہے کہ اللہ فرماتا ہے خود جتنے نظر آ جانے توڑا لا چھڑو وہ خبریں پھیلان کی. ابھی آپریشن ہونے لگا یوں ہو جائے گا تو فلاں ہو جائے گا جی ہم جب چھوٹے سے طبقے کو مٹا کے رکھ لیں بچے لگتے ہیں تم مٹا کے رکھ دو. تو انہوں نے آواز ان کو ہم بلڈ آپریشن کرنے لگے تھے. پیو پتر کو فون کر کے کہنا پتر میں تینوں آخری فون کر رہے ہیں یہ تو میرا پتر لگ رہے ہیں دھرنا چھڑ کے گھر آ جائے. پتر نگاہ عنایت والا سی تے بابے دا چنڈیا سی تے ویکسین دی دونوں ڈوزاں نے بابے کو لگوائیاں سن. تے پتر اپنے پیو نو فون تے کہنا ابا جی میرا بھی آخری فون ہے جے تو میرا پیو لگ گیا تو بھی دھرنے چاہے. بابے دے بندے تیار کر سکتے حضور پہلے خطیب کرنا سی وہ نعرہ لا لیا کرو ہم خطیب کرنا گال سن لو سکتے تو بس بندہ اندر دارنا نہ ہوئے. او شیخ محی الدین ابن اپنی عربی فرمانے فَوَحَبْتُ فِي بَاطِنِي فرمانے میں اندر ہی اندر بس بیٹھے بیٹھے میں کہا یا اللہ جڑا 70,000 باری پڑھیا سی اے مندے دی مان میں پیش کی کر فضاحی کا بیٹھے بیٹھے ہنسنا شروع ہو گیا. آپ کو فرمایا ہنس کیوں رہے؟ انہیں کہا حضور انی اراها الان فی حسن المآب. حضور جی یہ جو تسی آپ نے مدد
دسیا نہیں کہ میں 70,000 والی تیری والدہ نو سواب ہبا کر چھڈیا، صرف اپنے دل دے اندر کیتا تے کہن لگے حضور یہ جڑا ہونے ہونے تسی سواب بھیجیا سی، اللہ نے سواب دی برکت نال میری والدہ دی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یہ تو سواب پہ چھڑو رب بخش چھڑ دے تے جے جیلم تے لبیک کے تاجدار ختم نبوت دے نعرے لگ جاون تے ہوے بھی اکرام، اکرام بھی ہوئے جڑا سچا تے حق اللہ اکرام ہوئے جناب، صوفیاء دے نال محبت کرتا ہوئے تے چشتیوں دا ملنگ ہوئے جناب، بلکہ میرا تو یہ نظریہ جی کسی بندے کے ختم کل پہ چیلم پہ لبیک کا نعرہ لگ جائے تو ویسے ہی جنت کے دروازے کھول جاتے ہیں۔ دردے کلنج پہ گیا مرزیوں نو تے سارے مولویوں نو جڑے نقاد کہتے ہیں حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ کوئی جدید حدیث تے تسی سن لی، واقعہ بھی تسی سن لیا تے حدیث تے اوتے جڑا تبصرہ کیتا شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، خدا دی قسم مزے نال مزہ آ جاندا ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی فرمانا میں نہیں پوچھا عینی کولو تے عسقلانی کولو تے قسطلانی کولو کہ یہ حدیث کی صحت کے بارے میں ابن راہوی کیا کہتے ہیں، امام مصنف عبد الرزاق والے کیا کہتے ہیں، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ بلقینی یہ بڑے بڑے امام کیا کہتے ہیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی فرمانا میں کسی کو نہیں پوچھا کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ شیخ محی الدین ابن عربی کے جملے سنو، فرمانے فارغ تو صحت الحدیث بصحت القشفی و صحت القشفی بصحت الحدیث، فرمانے حدیث صحیح ہے یا نہیں اے نوجوان نے کشف نے دس چھڈیا، اور کشف صحیح ہوندا یا نہیں ہوندا اے رسول اللہ دے فرمان نے دس چھڈیا۔ فرمایا حدیث بھی صحیح ہے، اس نوجوان کو جڑا اللہ نے کشف قبور دیتا اے جھوٹ نہیں بولدا، اے صحیح کہنا ہے۔ ایک کشف ساڈے ہاں بھی ہوندا ہے، جدی پیراں کول ٹر جاؤ تے او بات چھوٹ ٹھیک ہو جاؤ گے، اچھا کی کرنا جی ساڈی گندی جُتی سنو تے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ این دا کشف مبارک ہوئے تانوں، سانو این دا کشف نہیں چاہیدا۔ ساڈے کول اللہ دے فضل و کرم دے نال قرآن بھی ہے، رسول اللہ دا فرمان بھی ہے تے بزرگاں دے دتے ہوئے وظائف بھی ہیں، سانو کی لوڑ ہے جتیاں سنگڑ دی؟ اتنا عجب بلندی ہے جنت میں کس لیے؟ دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے در کی ہے؟ فرمایا تسی وفا کر لو رسول اللہ دے نال۔ اے بھی زیادہ ٹائم میں حضور چٹھی، یہ بھی سنت ہے جی، مشکات میں بھی آتا ہے یہ، حضور کبھی وہ مسئلہ سمجھاتے تو تجھو فرمایا کہ کچھ میرے دوست ایسے، سبحان اللہ آباد، یہ سن سب کی توجہ سے میری حدیث میرے ذہن میں آئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 5 طرح کے لوگ قابل رشک ہیں اور وہ میرے دوست ہیں، فرمایا میرے قابل رشک دوست ہیں، ان میں سے ایک ہوا جس کو موت بھی ہوا یوں پتہ ہی نہیں چلیا جی۔ بدھ کو بزرگ ہے جی کراچی میں 90 سال کے قریب ان کی عمر پاک ہے، زندگی میں تہجد ہی نہیں چھوٹی۔ پچھلے سال کی بات ہے، بدھ کو ان کو خواب میں حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ بزم لگی ہوئی ہے، حضور جانے جانا چلو فرما ہے، اور مجدد ناموس رسالت حضرت خادم حسین رضوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے۔ حضرت شیخ مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں سے سر پار کر کے ایک بزرگ ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، یہ پہلے کی بات ہے 2 سال۔ انہوں نے اس وقت مجھے یہ بات ارشاد فرمائی، استاذوں کے وصال سے پہلے کی بات ہے۔ وہ فرمانے لگے مجھے 2017 میں رسول اللہ کا دیدار ہوا۔ خواب اگر حجت نہیں ہوتا مؤید ضرور ہوتا ہے، خواب ہوئے صالحین کا مؤید ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے رسول اللہ کا دیدار ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو سرکار نے من خواب کے ارشاد فرمایا ہم نے ناموس رسالت کا مجدد خادم رضوی کو مقرر فرما دیا ہوا، تاکہ جناب 3 سال کے اندر پوری دنیا کھڑکا کے رکھ چھٹی جناب۔ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے، کیڑی گل باتیں کرتے ہیں، گل مشہور ہو جاتی ہے۔ استاد نے ایک چھوٹا جو جملہ، اسی اتنی بڑی کتاباں لے کے گئے جی رافضیوں کے خلاف، جناب یہاں پر یہ بات لکھی ہے، یہاں پر یہ لکھی ہے، یہاں پر لوگوں نے نہیں منی، بابے نے صرف اتنا کہہ چھڑا ان جتنے نقلی نظر آئے کوئی دلیل نہ دو، بس اتنا کہہ دو اور دور بولتے ہو، انہیں پتہ چل جائے گا نہیں اتنے نہیں جانا، یہ کوئی اعلیٰ حضرت کا پکا ملک بیٹھا ہے۔
لکھا میں نے بھی حضرت کا نام اسی نام سے سیو کیا کہ مالک تگڑے منتقال نہیں لگا دیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کسی نے دکھائے بلکہ کہیں یہ نہ ہوگے ملانجے لوگ ہیں یہ صحیح نہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں جی کوئی بندہ میں نے حضرت کا نام مبارک بھی اسی نام سے سیو کیا مالک کنڈ نہیں لگا دیں. یہ بابے نے جملہ کیا چھڑے مالک کنڈ نہیں لگڑ دے تو یہ ایجنٹ کر دیئے. اچھا جی ایک جملہ استاد نے اور کیا چھڑا جی مالکہ نو لوکڑن دی کمی نہیں کی ہو گیا جی کی جملہ جو دور دور کو جو ہے بندے جاتا ہے اندر بھی کہتے ہیں وہ کتا بار بار آ رہا ہوگا مجید تھالے کہتے ہیں دور دور کہتے ہیں ایک ہی ہو گیا. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ زبان فرید والی تھی پوری دنیا میں بلے بلے فرید والی زبان میں کوئی سورہ اخلاص پڑھے تو صحیح پھر لے کہ مٹی سونے تبدیل ہوتی ہے نہیں ہوتی. فرما کچھ لوگوں کو موت ہوا وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو سرکار نے ارشاد فرمایا بابا جی کی طرف دیکھ کے خادم رضوی کہ ہماری وجہ سے آپ کو بڑی مار پڑی ہے ہماری وجہ سے آپ کا امامہ بھی کھولا گیا ہماری وجہ سے آپ کی چار دیواری کا تقدس بھی بمال ہوا ساڑھے نام دے تو بڑے پرچے کٹے ساڑھے نام دے تو بڑے مقدمات کا سامنا کرنا پیا ساڑھے نام دے تو سردیوں کے اندر بھی جیل کے اندر وقت لا کے آیا ساڑھے نام دے تیرے دے انہوں نے پابندیاں بھی لائیاں فور شیڈول بھی لائے پرچے بھی کٹے بس یہ فیصلہ کر لے اسی سال تینوں اپنے کول بلا رہے ہیں. یہ پچھلے سال کی بات ہے بابا جی کہتے ہیں کراچی میں بھی حیات ہے فرماتے خود کو یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں اور مغرب جمعرات والے دن مغرب کے وقت آواز آ رہی عرش پہ دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر ملا. اور حضرت قبلہ بھی یہ یوں ہوتا سرکار ادوار علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے قابل رشک دوست ہے یہ امام کو یوں موت آ جاتی تے اے اندر اللہ سلامت ہوئے نا جی اے جی مسئلہ بڑھنا نا جی تے گل میری ختم جناب جے چاندے ہو جی مسئلہ حل ہو جائے نا جی بخشش ہو جائے جی اپنے بڑھیاں دی تے اپنی امامہ دی تے جڑے بھی دنیا تو ٹر گئے اے تے گفتگوے کی دی نا کہ سالے سواب پڑھی ہے کہ جڑا فٹا فٹ کر کے ٹر جائے او دا جواب پھر رب نے دیتا فتلقى آدم من ربه کلمات 300 سال جناب آدم علیہ السلام نے اوپر نہیں دیکھا 300 سال بعد آسمان کی طرف دیکھا اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے دل میں کچھ کلمات ڈالے وہ کلمات کیا تھے جناب اوپر دیکھا کہ دیکھا کلمہ شریف لکھا عرش کی جبین پر کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت قاضی یاس مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا سارے بزرگوں نے لکھا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے اسألوک بحق محمد ان تغفر لی خطیئتی سونیا میں تیرے محمد جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ دینا کہ میرا مسئلہ ختم فرما دے. فرمایا یہ بیمار افعال کیسے پہچانا ہے ان کو عرض کیا یا اللہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھا وہ بھی عام پہ نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے 300 سال بعد صرف حضور دے وسیلے دی برکت دے نال جناب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف توجہ فرما چھٹی. امام مالک نے شفا شریف کے اندر لکھا آپ نے قاضی نو وقت قاضی نو اور وقت خلیفے نو فرمایا رسول اللہ دی طرف منہ کر کے دعا منگیا کر قبلے دی طرف کنڈ کریا کر انہیں کیا حضور کیوں کرا آپ نے فرمایا ہوا وسیلتو کا و وسیلتو ابی کا آدم فرمایا جی ابا جان دی حضور دی وجہ نال سنی گئی تے پتر دی بھی تے رسول اللہ دی وجہ نال سنی جائے گی. سبحان اللہ. 5 سیکنڈ جناب اے کام کیتا نے جب اتنی دیر ممتاز قادری نے بس جدید دور ہے نا یہ تو نہیں کہ ایک چلائی تو پھر گھوڑا کھینچا پھر دوسرا 27 ماریاں کی ممتاز دے ہینڈ کیتا بس بلکہ خود حضرت غازی صاحب کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ ممتاز نے مجھے گل سنائی کہنے لگے ابا جی میں جدوں گولی چلانے لگا تو میں ایک بار خوف محسوس کیتا میں مارا گا تے ایک تے لوگ کہنے کے پیرا دے کہنے تے ماریا دوسرا دے نال تے 70-80 بندہ ہے سکواڈ ہے ایسا رمزادے دے نال لانتی دے نال تے سکواڈ ہے سلمان تاثیر دے نال بد تاثیر دے نال اے تے میں فوراً پہنچ چھڈن گے فرمان لگے حضرت ممتاز فرمانے جے تو خیال آیا نا اے مینوں مار چھڈن گے جے مینوں ماراں گا فرمانے فوراً اے اکھاں دے اگے اندھیرا چھایا حضرت
داتا صاحب بھی آ گئے, حضرت بابا فرید بھی آ گئے. تو فرمانے لگے چلیا تینوں پتہ نہیں مالک تگڑے ہون کانڈ نہیں لگڑنے دے ٹھوک دے. تے بس انہوں نے انج کیتا 5 سیکنڈ لگے جی حضور دے نال وفا کر دے, صرف 5 سیکنڈ حضور نال وفا کی تے رتبہ کی ملیا جناب اے اتھوں لے کے اتھے تک دیکھ لینا جی. سارے ممتاز قادری نو سلام پیش کر دیں کہ نہیں کرتے؟ اے ویکھو جی اسی تے سلام پیش کرتے اور اسی دعا کرتے ہیں یا اللہ جڑے کہندے سلمان تاثیر صحیح سی انہاں نو قیامت والے دن سلمان تاثیر نال اٹھائی, اور یا اللہ تینوں پنجاں دا واسطہ ہے, تینوں صحابہ دا واسطہ اور اہل بیت دا واسطہ, رسول اللہ دا واسطہ سانو قیامت والے دن ممتاز قادری دے نال اٹھائی. اسی تے کہندے بہادری ممتاز قادری 5 سیکنڈ لگنے میں جی حضور دے نال وفا کر دیں. جدو موقع ہے, موقع کی آیا جی فیض آباد جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اسی نے کہا جانا چاہیے, بس جانا چاہیے اتنا ہی کہا. آگے سے آواز آئی اب تسی صرف اتنا کہ اسی جانا چاہیے, اسی تانوں ناموس رسالت دا مجدد بنا چاہیے. اور چاہے کہ زاہداں بہزار العینی رسند, حضرت حافظ شیرازی فرمانن مست شراب عشق بامی رسند. فرما جیتے صوفی آپ زاہد شب بلاد قانع عبادت کر کے 40,000 سال کو بعد پہنچتا ہے, فرمایا اتھے لبیک والے ایک لمحے دے اندر پہنچ جانا ہے, پر شرط ہے کہ حضور دے نال کوئی وفات ہے. اللہ تعالیٰ سرکار والی مدینہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ مجھ آکر العباد الکثیر السیئات کی حاضری کو یہ صلحائے امت کے قدموں میں, اور بالخصوص حضرت قبلہ جامی صاحب کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت قبلہ صوفی کے بعد صفا ادب کی وجہ سے میں آپ کا نام نہیں لے رہا, بہت بڑے اور وہ اگلی صفوں کے لوگ تھے, بڑی اگلی صفوں کے. اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں ذرا یہ ہے کہ دیکھیں گے پہلے وہ شیخ الحدیث لگا ہوا ہے, رئیس المناطقہ کا لگا ہوا ہے, وہ یہ ہمارے پیمانے تولنے کے ہو رہے, اور ادھر جناب فیلینی ایبیلی سالامہ جرابہ رضاکا آبادن احدن آخذہ عظیمہ ہمارا کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا, تعلیم المنطق بھی نہ پڑھی, ہدایت الحکمت بھی نہ پڑھی, ویبزی کو بھی ہاتھ نہ لگایا, سلم بھی نہیں دیکھی, متول بھی نہیں دیکھی, سرکسی کو بھی نہیں جانتا, بزدوی کو بھی نہیں جانتا, لیکن اللہ نے ازل سے انعام کیا رکھا ہوا ہے؟ علم الدین, علم الدین. اور حضرت پیر سیال فرمانے لگے جی تسی سورہ یوسف شریف کے اندر منو کہ میں لقمہ دے رہے. پیر سیال سورہ یوسف پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں تو علم الدین جیل میں بیٹھ کر کہتے ہیں حضرت اس کو یوں پڑھیے نا. فرمایا تسی کتوں یاد کی تھی؟ فرمایا تسی پھٹیاں تے رکھ کے قرآن یاد کیتا, میں نے رسول اللہ نے سینے نہ لا کے سارا قرآن زبانی یاد کروا چھوڑا. اور علم الدین غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فارسی زبان کے اندر شعر کہے جناب, تو کسی مدرسے کے اندر نہیں پڑھیا. اصل گال لے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, تو پھر غلطے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ کے درجات میں ترفع فرمائے, اور آپ کے مسترشدین ہیں, آپ کا روحانی فیض ان کے لیے جاری اور ساری فرمائے, اور یہ مبارک علماء کی رویت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی عیون کو مبارک کرتا رہے, اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن 312 اور رات 313 گنا ترقیاں عطا فرمائے. ہوں تو ویسے بھی قیامت تک مفتاح العلوم کوئی سجے کھپے نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے یار خریدنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. گفتگو کے اندر سبقت لسانی کوئی کمی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے طفیل معافی عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.